السلام علیکم جناب، آج کی ویڈیو کا آغاز اسلامک تحقیق 786 پر آپ کو خوش آمدید ہے۔ اور جناب آج جو ہے ہم اسلامک جو ہے حوالے سے سوالات جو ہے وہ اے آئی سے کریں گے، اور اے آئی سے جو ہے ہمیں کیا جواب جو ہے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ وضو جو ہے کب ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کب ٹوٹتا ہے اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، یہ ہم اے آئی سے سوال میں آپ کو وضو کے ٹوٹنے کے اسباب اور تیمم کا طریقہ حدیث کی روشنی میں آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ناجربان، وضو کب ٹوٹ جاتا ہے حدیث کی روشنی میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و فقہ کے مطابق وضو درجہ ذیل صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ 1. پیشاب یا پاخانہ آنے سے یہ سب کے نزدیک وضو توڑ دیتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کو بغیر طہارت قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم، ہوا نکل آنے سے صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آواز سنو یا بو محسوس کرو، ہوا نکلنے کا یقین ہو، وضو نہ ٹوٹے۔ گہری نیند سے اگر آدمی اتنی نیند سوئے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ ہوا نکلی یا نہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پاگل پن، بے ہوشی، نشہ وغیرہ جب شعور ختم ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سامنے سے کوئی چیز نکل آئے جیسے خون، پیپ یا ایسی چیز جو جسم سے بہا کر نکلے، اکثر فقہاء کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 6. عورت کا ماہواری یا نفاس، اس سے بھی وضو نہیں بلکہ غسل واجب ہوتا ہے۔ تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کرنے کی وجہیں: پانی نہ ملے، پانی ہو لیکن استعمال کرنا نقصان کرے، پانی بہت کم ہو، پینے کے لیے رکھنا ضروری ہو، شدید سردی جس میں پانی نقصان دے۔ تیمم کا طریقہ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بہت واضح بتایا ہے۔ تیمم کے 2 بنیادی کام ہیں: نیت دل میں ارادہ کرنا کہ میں نماز کے لیے پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ پاک مٹی یا دھول پر ہاتھ مار کر چہرہ اور ہاتھوں کا مسح۔ تیمم کا صحیح طریقہ: دونوں ہاتھ پاک مٹی یا دھول والی جگہ پر ماریں، ہاتھوں کو ہلکا سا جھاڑ لیں، ایک بار پورے چہرے پر مسح کریں، دوبارہ ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کریں۔ یہ احناف کے نزدیک ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی تمہارے لیے طہارت ہے جب تک پانی نہ ملے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تم سکھایا اور چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کیا۔ سمجھ اللہ، مختصر خلاصہ وضو ٹوٹتا ہے پیشاب، پاخانہ، ہوا نکلنے سے، گہری نیند، بے ہوشی، نشہ، جسم سے بہنے والی ناپاک چیز، عورت کی حیض و نفاس۔ تیمم کا طریقہ: نیت، دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں، چہرے کا مسح، پھر ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح۔ نماز میں سجدہ سہا کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں سجدہ سہو، بھول چوک کا سجدہ، اس وقت کیا جاتا ہے جب نماز میں کوئی واجب رہ جائے یا کوئی اضافہ ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے۔ نیچے اس کا سیدھا، آسان، مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ من جملہ: نماز میں کوئی واجب بھول کر ترک ہو جائے، جیسے قاد اولا، 2 رکعت بیٹھنا، بھول جانا سبحان ربی الغلیظہ یا رب اغفر لی وغیرہ بھول جانا۔ فرض کے علاوہ نماز کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے، جیسے ایک سجدہ زیادہ کر لیا، ایک رکعت بھول کر بڑھا دیا۔ نماز میں شک ہو جائے کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، اگر غالب گمان بن جائے تو پھر بھی سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ آسان الفاظ میں: طریقہ نمبر 1، اکثر فقہاء کے مطابق حنفی، نماز بالکل عام طریقے سے پڑھیں، آخر میں تشہد بیٹھیں، التحیات پڑھیں، سلام صرف دائیں طرف پھر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد 2 سجدے کریں، ایسے ہی جیسے عام سجدہ ہوتا ہے، دوبارہ بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیم، دعا پڑھیں، آخر میں دونوں طرف سلام پھیر دیں۔
याद रखने का आसान नुस्खा, सलाम 2 सजदे, बैठना, तशहद, सलाम। हदीस पाक से सबूत मुख्तसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाजी भूल जाए तो 2 सजदे करे। एक वाकया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में भूल होने पर सलाम के बाद 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। और हमारा तीसरा सवाल जो है वो ये एआई से हम करने वाले हैं कि जनाब क्या इंजेक्शन और ब्लड टेस्ट से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता। ये हम सवाल जो है इंशाल्लाह एआई से करने वाले हैं। नहीं, इंजेक्शन लगवाने या ब्लड टेस्ट करवाने से रोजा नहीं टूटता। जब तक इंजेक्शन ग़िज़ा या ताकत का जरिया ना हो, मसलन ड्रिप, ग्लूकोज वगैरह। और ज़कात का हिसाब कैसे लगाएं, तेरा नसब क्या है, ठीक है। ज़का का हिसाब बहुत आसान तरीके से यूं लगाया जाता है। मैं आपको बिल्कुल सादा और मुख्तसर अंदाज में समझा देता हूँ। ज़का का नसाब क्या है? नसाब ज़का इक्वल 5.5 तोला चांदी की कीमत। आजकल ज्यादातर चांदी के नसाब पर ज़का निकाली जाती है क्योंकि वो गरीबों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तकरीबन नसाब ये बनता है 52.5 तोला चांदी, 612 ग्राम चांदी। आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपके पास जितना माल, सोना, चांदी, नकदी, बैंक बैलेंस, बिजनेस का स्टॉक है, अगर इसकी कल मालियत नसाब से ज्यादा हो और पूरा एक इस्लामी साल गुजर चुका हो तो आप पर ज़का वाजिब है। ज़का की शरह क्या है? कल माल पर 2.5%, 2.5%, यही ज़का है। ज़का कैसे निकाली जाती है? अपना कल माल जो नसाब के तहत आता हो जमा करें। सोना, चांदी, कैश, घर, बिजनेस का माल, स्टॉक, लेन देन में ऐसी रकम जो वापस मिलनी हो, जो कर्ज आपने अदा करना हो वो मन्हा करें। आखिर में फार्मूला लगाएं, कल माल वाजिब अल कर्ज, वाजिब अल अदा कर्ज, 2.5 फर्ज़ी 100। मिसाल आपके पास सोना 9,000 रुपए, कैश 5,000 रुपए, बैंक बैलेंस 2,000 रुपए, बिजनेस स्टॉक 3,000 रुपए, कल माल इक्वल 2,000 रुपए। फर्ज करें आपने 2,000 रुपए कर्ज देना है। 2,000 minus 2,000 ठीक और हुआ जनाब 18 रुपए। सलवार टखनों अब के ज़का नीचे क्यों पहनी जाती है? ये चंद बुनियादी सवाल आपसे शलवार टखनों से नीचे क्यों नहीं पहननी चाहिए? इस पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कपड़ा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में जाएगा। फरमाया जो है तरक्की कर चुकी है। फरमाया आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और इंशाल्लाह आप